بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 40-41 آج کا ہمارا سبق ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ دنیا سے نیکی کر کے جائے اور اس کو اس کا اجر نہ ملے، یا کوئی بندہ یہاں ظلم اور زیادتی کر کے جائے اور اس کو اس کا بدلہ نہ ملے۔ دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی کوئی زیادتی نہیں کریں گے۔ اگر کوئی آدمی برائی کرے گا، ظلم کرے گا تو اس کا ظلم کا بدلہ ملے گا، لیکن اگر کوئی آدمی نیکی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دگنا کر دیں گے، ڈبل کر دیں گے اور چند گنا کر دیں گے، اور اس کے اوپر پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے اجر عظیم بھی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ظالم بھی نہیں ہے اور ایسا مجبور بھی نہیں ہے کہ کسی آدمی کو اضافی دینے کے لیے یا اپنے عدل کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کو دوسرے پر ظلم کرنا پڑ جائے۔ نہیں، ایسا مجبور نہیں ہے۔ جیسے دنیا کے جتنے بھی حاکم ہیں وہ اس طرح مجبور ہوتے ہیں کہ کسی پر عدل کرنے کے لیے دوسرے کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے۔ ان اللہ، ترجمہ ہے بے شک اللہ، لا نہیں، یظلم ظلم کرے گا، مثقال برابر، ذرۃ ذرہ، اللہ تبارک و تعالی ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور ان اگر، تَكُ ہو، یہ اصل میں تکن ہے، جو نون اس کا ہٹ گیا، کان یکون ہونے کے معنی میں۔ وَإِن تَكُ، اگر ہو، حَسَنَةً کوئی نیکی، یضاعفها، یو یعنی وہ اللہ، ضعف دگنا کر دے گا، ہا اس نیکی کو، وَيُؤْتِ اور دے گا وہ، کون؟ وہی اللہ تبارک و تعالی، من لدنہ ہو، یہ بھی اللہ کی طرف ہے، اپنی، لدن طرف، من سے، من لدن ہو اپنی طرف سے، اجراً اجر، عظیماً عظیم بہت زیادہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے دے گا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی عدل کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہوگا نیکی کرنے والے پر۔ فَكَيْفَ، پس کیف استفہام کے لیے، اور کیا حال ہوگا تمہارا، اذا جئنا، اذا جب، جئنا، یہ جئنا کے معنی ہے آنا، لیکن یہ بشہیدن میں جو با ہے یہ جئنا کے ساتھ مل رہا ہے، جئنا بشہیدن، تو آنے کی بجائے اس کا معنی ہے جب لائے ہم۔ میں نے کہا جئنا کے معنی ہے آنا، ہم آئے، لیکن جب با لگ جائے اس کے ساتھ تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا، جب لائے ہم، من کل امت، ہر، کل، امت، امت، من سے، بشہید گواہ، پس کیا حال ہوگا تمہارا کہ جب لائے ہم ہر امت سے ایک گواہ، اور وہ گواہ ہر امت کے خلاف اس کا نبی ہوگا، اور ہر نبی کہے گا کہ اللہ ہم نے ان کو جو ہماری ذمہ داری ہمیں آپ نے لگائی تھی وہ ہم نے پوری کر کے دی، اور ہم نے شریعت کے جو احکامات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف رہنمائی تھی، یہ اپنی ڈیوٹی ہم نے پوری کر دی ہے۔ وَجِئْنَا بِكَ، اور جئنا بک لائے ہم، کا آپ کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عَلَىٰ هَؤُلَاء ان پر، شہیداً گواہ۔ یہ عَلَىٰ هَؤُلَاء سے مراد کون ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن پر گواہ ہوں گے؟
اس کے دو تفسیریں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ امت پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر جو قرآن کے مخاطبین ہے، کہ آپ کو ان پر گواہ بنا دیا جائے، یا دوسرا معنی علی ہؤلاء کہ پیچھے جب نبی اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم نے دعوت تبلیغ کی جو ذمہ داری ہمارے سپرد تھی ہم نے اپنی پوری کر لی ہے، یہ ایمان نہیں لائے، اگر وہ انکار کریں گے تو اس انکار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ لایا جائے گا کہ یہ انبیاء سچ کہہ رہے ہیں اور یہ سچی بات کر رہے ہیں، اور یہ گواہی اس کا تعلق کوئی علم غیب سے نہیں ہے، بلکہ یہ گواہی اس بنیاد پر دیں گے کہ قرآن کریم بھرا پڑا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح، یہ جتنے بھی انبیاء تھے انہوں نے اپنی امت کو جو اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری سونپی گئی تھی وہ پوری کر کے دی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے تھے تو احساس ذمہ داری کا سوچتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک جاری ہو جاتے تھے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ نہیں ظلم کرے گا ذرہ برابر بھی، وَإِن تَكُ حَسَنَةً اگر ہو کوئی نیکی، یضاعفها تو وہ دگنا کر دے گا اس کو، وَيُؤْتِ اور دے گا وہ مِن لَدُنْهُ اپنی طرف سے اجراً عظیما اجر عظیم، فَكَيْفَ پس کیا حال ہوگا، اِذَا جِئْنَا بِشَهِيدٍ جب ہم لائے گواہ، من کل امت ہر امت سے، وجئنا بک اور ہم لائے آپ کو، علی ہؤلاء ان پر، شہیداً بطور گواہ کے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔